بہلول تھے نا، بہلول مجنوں مشہور ہیں بڑے بزرگ، وہ جا رہے تھے تو ہارون کی سواری کو کہا ہارون، تو بادشاہ وقت کو ہارون کہنا کوئی آسان کام تو تھا نہیں، وہ اس نے ایسے پالکی سے دیکھا یہ کون ہے مجھے کہنے والا، جب بہلول کو دیکھا تو ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے، کہا جی لبیک، کہا اللہ کے نبی حج پہ آ رہے تھے، اونٹنی پر سوار تھے، ان کے اونٹنی کے پالان اور اس کے اوپر سب کچھ سامان کی قیمت 4 درہم تھی ٹوٹل، اور تیرے حشم خدم تیرے لاؤ لشکر، تو کیا اللہ کو جواب دے گا؟ تو ہارون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہنے لگے حضرت آپ کا کوئی قرضہ ہو تو ادا کر دوں؟ اس نے اب بات بدلی پہ چلو کسی اور جی آپ کے قرضے ادا کر دوں؟ کوئی ہمارے جیسا کوئی بیٹھا ہوتا کہتا شکر ہے اللہ کی مدد آ گئی، ہاں جی آئے ہیں سارے کر دو، اللہ نے مدد بھیج دی ہے۔ بادشاہ وقت نے کہا بھی قرضے ادا کر دوں؟ فرمانے لگے پہلے آپ نے تو قرضے ادا کر لے، کہنے لگا میرے اوپر کون سا قرضہ ہے؟ کہا جو تم نے لوگوں سے ظلم کر کے مال چھینا ہوا ہے وہ سارا تیرے اوپر قرضہ ہی تو ہے، پہلے وہ تو ادا کر پھر میرے بھی ادا کر دینا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو پھر آپ کا کوئی وظیفہ مقرر کر دیں، تو وہ مسکرا پڑے اور ایسے آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا ہارون جو تجھے دے رہا ہے نا مجھے بھولا ہوا نہیں ہے، میرے ساتھ ہے وہ، مجھے تیرے وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ یقین کرو کہ رزق ٹھپا لگ چکا ہے، اللہ دے گا۔ آپ لوگ اس پھنسی ہوئی کشتی کو پار لگانے کی نیت سے پڑھو، تحقیقی ذہن سے پڑھو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کو راہیں سجھائے گا۔ سب سے پہلا بم عقا میں، عقا کا تو وجود ہی ختم ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے جب رچرڈ نے محاصرہ کیا، رچرڈ دا لائن جو مشہور ہے، تو سارا یورپ کو لے کر آیا، مسلمان پھٹے ہوئے تھے، صرف صلاح الدین ایوبی اپنے چند ہزار کے ساتھ 5 برس اس سے لڑتا رہا۔ تو ایک نوجوان آیا، اس کے وہ انہوں نے برج بنائے لکڑی کے، اس پر ایسا کوئی انہوں نے سولوشن ملا کہ اس پر آگ کا تیر اثر نہیں کرتا تھا۔ برجوں کے ذریعے سے قلعے پر حملہ کرتے ہوئے وہ اس میں چھپ کر آگے بڑھتے تھے، وہ تو قلعے والے اس کا توڑ یہ کرتے تھے کہ تیر تیل میں ڈبو کے آگ لگاتے اور کٹھے 100 تیر مارتے، تو جو آگ کے تیر جا کر ان میں لگتے تو وہ لکڑی میں آگ لگ جاتی۔ تو وہ ریچرڈ کے لوگوں نے کوئی ایسا اس پر سولوشن لگایا کہ وہ فائر پروف ہو گئے۔ تو صلاح الدین کو پتا چلا تو وہ سخت گھبراہٹ کا شکار ہو، کہ ان کے تو لشکر بہت زیادہ تھا، سخت پریشانی کا شکار ہو۔ تو ایک نوجوان آیا، وہ ہانڈیاں اٹھائے ہوئے، ہانڈیاں چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں، ان کا سلطان یہ لو اور اس کے ذریعے سے فائر کرو ان پر۔ وہ فائر ہوتا تھا گولیل نما ایک منجنی کو تھی توپ، کہ فائر کرو۔ صلاح الدین نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس کا توڑ ہے جو یہ کر کے لائے ہیں، ان سب کو آگ لگ جائے گی۔ تو صلاح الدین نے جو ایک ہانڈی پھینکی، یہ پہلا دنیا کا بم تھا جو اس نوجوان نے بنایا۔ ایک دھماکہ ہوا، سارے برج میں آگ لگ گئی، پھر دوسرے کو، تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ جب برجوں میں آگ لگی تو باقی انہوں نے پیچھے ہٹا لیے کہ یہ تو زندہ جل رہے ہیں ہمارے سپاہی۔ تو سلطان صلاح الدین سجدے میں گر گئے، پھر سر اٹھایا، کہا بیٹا مانگ کیا مانگ؟ وہ کہنے لگا تجھ سے کیا مانگوں، جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا، تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے مانگو تقوی، نیکی، پاک دامنی، اور اللہ سے علم مانگو، راہبری مانگو، قیادت مانگو، جن سے پڑھتے ہو ان کے ادب سے، ماں باپ کے ادب سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے۔ تم ہی ہمارا سرمایہ ہو، نسل سرمایہ ہو، ایٹم بم سرمایہ ہو، نسل سرمایہ ہو۔ نسل کا ٹھیک ہونا ہی قوموں کا ٹھیک ہونا ہوتا۔ تو سارا باطل ہماری نسل کو آوارگی پہ لانا چاہتا ہے، زنا پہ لانا چاہتا ہے، فحاشی پہ لانا چاہتا ہے۔ تو اپنے گھر میں لگی آگ کو خود بجھاؤ اور نہیں کوئی بجھانے آئیں۔ تو تبلیغ ایک تربیت گاہ ہے،
ایک عرصے کے بعد اللہ نے کام دیا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، تعصب سے پاک ہے، تشدد کی پالیسی سے پاک ہے، 6 بر اعظم کے انسانوں کو اس نے کھینچا اور متوجہ کیا، اور ادنا سے لے کر اعلیٰ تک کو اللہ تعالیٰ نے بات سنائی ہے، پہنچائی ہے، اور لوگ اس سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ آپ بھی اس کے لیے چھٹیوں میں ادھر وقت دو، پڑھائی کے دنوں میں اپنی پڑھائی سے انصاف کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب زندگی عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس کے سارے بچے نیت کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟